الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو دنیا کا پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، انہی میں سے انسان اور جنات بھی ہیں۔ ان کو خصوصی طور سے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ویسے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ انسان چونکہ یہ سرکشی کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے خصوصی طور سے ان کو بتلایا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کی قسموں کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا تھا، جیسا کہ دعا یہ عبادت ہے، تسبیح و تحلیل بھی عبادت ہے، توبہ کرنا، اللہ سے رجوع کرنا بھی عبادت ہے۔ آج ہم عبادت کی ایک اور قسم کے بارے میں جانیں گے، اور اس کو کہہ لیں کہ عبادت کی یہ چھٹی قسم ہے۔ الاستعاذہ، پناہ طلب کرنا، لو لگانا، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنا بھی یہ عبادت میں داخل ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس لیے پناہ طلب کرتا ہے کیونکہ وہ مستحق ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے ہی پناہ طلب کرو۔ ہر شر، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے بچنے کے لیے بندہ جس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر اس شر اور مصیبت کو دور کرنے کی صفت ہے، قوت ہے، تو یہ استعاذہ، پناہ طلب کرنا، یہ عبادت ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ ابھی ہم ڈیٹیل میں آئیں گے کہ بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور خود اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو۔ یہاں ایک چیز یہ جان لے کہ پناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے دنیاوی لیول پر ہے جو عبادت سے ہٹ کر ہے، یہ عبادت کی قسم میں سے نہیں ہے، عبادت کی قسم میں سے یہ نہیں ہے کہ دنیاوی لیول پر مان لیں کہ کسی آدمی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، وہ آدمی زندہ ہے، وہاں جا کر کے ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ مجھے بچا لے، میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو اس سے کہا جا سکتا ہے، اس سے یہ بولا جا سکتا ہے کہ آپ مجھے پناہ دے دیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، سنن کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص تم سے اللہ کا واسطہ دے کر کے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو، اور جب کوئی شخص اللہ کا واسطہ دے کر کے تم سے سوال کرے، مانگے، تو اس کو عطا کرو، دو۔ اللہ کا واسطہ دے کر کے اگر کوئی مانگتا ہے تو اسے دینا چاہیے، اسی طرح سے پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دینا چاہیے، یہ آیا ہے۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ زندہ ہے، سامنے میں ہے، اس سے آدمی پناہ طلب کر سکتا ہے وہاں بچاؤ کے لیے، کہ آپ مجھے لوگوں سے چھپا لیں تاکہ لوگ مجھے نہ دیکھ پائیں، چونکہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، وہ قوت رکھتا ہے، وہاں بچا سکتا ہے، تو وہاں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری اور مسلم کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے سلسلے میں فرمایا کہ فتنے جب رونما ہوں گے تو اس ٹائم میں ایک بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور ایک کھڑا ہوا آدمی چلنے والے سے بہتر ہوگا، اسی طرح ایک چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس فتنے کے اندر جھانکے گا وہ اس کے اندر گر پڑے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس کو جہاں کہیں جگہ ملے وہ وہیں پناہ لے لے، بچ جائے۔ فتنہ سے بچنے کے لیے، یعنی فتنے سے بچنے کے لیے آدمی جو جگہ اس کو ملے اس جگہ میں وہ بچ جائے اور فتنے میں نہ جائے۔ تو گویا کی جگہ سے یہاں پناہ لینا ثابت ہے۔ تو یہ جو پناہ لینا ہے یہ عبادت میں داخل نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت
کے لیے جو پناہ کا استعمال ہوتا ہے اس سے یہ الگ ہے، اور یہ دنیاوی لیول پر یہ جائز ہے۔ لیکن پناہ دینے والی ذات حقیقت میں اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہر شر، ہر مصیبت، ہر برائی، ہر پریشانی اور ہر بیماری سے پناہ دے سکتا ہے، بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے شیطان سے پناہ مانگنے کو کہا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرو۔ قرآن فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر شیطان آپ کو وسوسہ دلائے تو آپ اللہ سے پناہ طلب کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کس سے پناہ طلب کریں؟ یعنی شیطان سے کون انسان بچا سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرے گا بندہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرو شیطان سے بچاؤ کے لیے، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو شیطان سے پناہ مانگنے کو اللہ رب العالمین نے کہا، اور شیطان سے پناہ مانگنے کی مختلف مواقع ہیں جہاں آیا ہے کہ فلاں جگہ شیطان سے پناہ مانگو، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن شروع کرے تو شیطان مردود جو کہ پھٹکارے ہوئے ہیں، بھگائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے ان کے شر سے پناہ طلب کرے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے شیطان سے، کیونکہ شیطان کا حملہ انسان پر ہوتا ہے کب؟ خاص کر کے جب وہ عبادت کے اندر لگتا ہے، عبادت میں جب وہ اپنا ٹائم دینے لگتا ہے تو شیطان وہاں اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو ایمان سے پھیر کر کے گمراہی کی طرف لے جائے اور اپنے ساتھ جہنم میں ان کا ٹھکانہ بنائے۔ تو شیطان بہکاتا ہے وہاں، تو شیطان سے پناہ مانگنے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب قرآن پڑھے تو شیطان رجیم سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ اللہ ہی بچا سکتا ہے، کوئی انسان نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شیطان کے شر سے یا وسوسے سے پناہ طلب کرو اللہ رب العالمین سے، اور اس بات سے بھی اللہ سے پناہ طلب کرو کہ وہ شیطان تمہارے پاس آئے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان وسوسہ دلائے، یعنی شیطان کی وسوسہ سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے۔ تو شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنے کو آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عثمان بن ابو العاص، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان یہ خلط ملط کر دیتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، کیا پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں اس میں وہ ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شیطان یقال له خنزب، یعنی نماز میں جو شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے، خنزب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم احساس کرو، شیطان کے بارے میں احساس کرو کہ یہ وسوسہ دلا رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یعنی میں اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتا ہوں اس مردود شیطان سے۔ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، اور پھر بائیں طرف 3 مرتبہ تھکتھکا لو۔ وہ کہتے کہ جب میں نے ایسا کیا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، خاص کر کے بندہ جب عبادت کے اندر جب لگتا ہے تو وہاں شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہاں اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، اللہ سے ہی مدد طلب کرے کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے اس کے شر سے، اس کے فساد سے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ جب بانگ دے، مرغا جب آواز دے تو وہاں اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کے بارے میں سوال کرو، فضل کا سوال کرو، اور جب گدھا بولے تو وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، اس لیے کہ گدھا جب بولتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ گدھا جب آواز نکالتا ہے تو وہاں آدمی کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ سے پناہ طلب کرے، آدمی وہاں اللہ سے پناہ طلب کرے، کیونکہ یہ شیطان کو دیکھ کر کے بولتا ہے اور آواز نکالتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان
چونکہ بہت سارے مواقع سے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور آپس میں فساد اور لڑائی جھگڑے تک بھی کروا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جب غصہ آئے نا، جب غصہ آتا ہے تو وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا سلیمان بن سرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو جو دو لوگ آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک شخص کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا اور رگیں پھول گئی، گردن کی جو رگ ہے نا رگیں پھول گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو یہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ پن ختم ہو جائے گا، یہ جو صفت ہے اس کے اندر یہ صفت ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو یہ مسئلہ ختم ہے۔ گویا کہ غصہ جب آئے تو وہاں اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، کس کے شر سے؟ شیطان کے شر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر ہے کہ بندہ جب مسجد کے اندر جاتا ہے اور شیطان مردود سے پناہ طلب کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج دن بھر کے لیے تو مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد کے اندر جاؤ تو کہو اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان رجیم سے بندہ یہاں کس کے ذریعے سے؟ اللہ رب العالمین کی جو ذات جو کہ عزت اور مکرم اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو چہرہ انور ہے اس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے پناہ طلب کرتا مانگتا ہے۔ تو شیطان سے جب بندہ پناہ مانگتا ہے تو شیطان کہتا ہے، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج دن بھر کے لیے یہ محفوظ ہو گیا مجھ سے، اب شیطان کا غلبہ اس پر نہیں چلے گا دن بھر کے لیے۔ تو شیطان سے پناہ مانگنے کو اللہ رب العالمین نے کہا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اسی طرح سے پناہ طلب کرنے کے سلسلے میں کہ خبیث جن یا خبیث جنیوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہاں دعا پڑھ کر کے اگر جائے نا اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ رب العالمین خبیث جن اور خبیث جنیوں سے میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ پناہ طلب کرنے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو سعید خدری کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن، کہ فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو، فتنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات وشر فتنة المسیح الدجال، یا دوسری روایت کے اندر ہے کہ جس میں ہے من المعصم والمغرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے، یا دوسری روایت کے اندر ہے جہنم کے فتنے سے، اسی طرح سے قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، اسی طرح سے مسیح الدجال کے فتنے سے، یعنی جو دجال آنے والا آئے گا قرب قیامت، اس کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا، اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح سے موت اور زندگی کے درمیان جو فتنے رونما ہوتے اس سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ حدیث ہے کہ جب ایک شخص کسی جگہ میں جاتا ہے، کسی جگہ میں اترتا ہے، نئی جگہ میں، اور وہاں اگر کہہ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ رب العالمین سے اس کے کلمات تامہ کے ذریعے سے ہر اس شر سے پناہ طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں جسے اس نے پیدا کیا ہے، تو جب تک وہاں رہے گا نا وہاں کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مان لے کہ بہت سارے لوگ سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، یہ دعا اگر کہہ لینا تو جب تک وہاں رہیں گے نا تب تک اس کو وہاں کی چیز کوئی پریشان نہیں کر سکتی یا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں نازل ہوتے یا کہیں نئی جگہ میں جاتے تو یہاں دعا کہتے، یا کوئی نئی جگہ میں جاتا ہے تو وہاں اگر یہ دعا کہہ لیتا ہے تو وہاں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
جب تک وہاں رہے گا وہاں کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے، ہر شیطان سے، زہریلے جانور سے، اور اسی طرح سے ہر نقصان پہنچانے والے جو نظر بد ہے نا اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اور حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلمات ہے ان کلمات کے ذریعے سے حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تمہارے جو دادا تھے ابراہیم، یہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ آدمی اگر کہہ لیتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے اس کے پورے کلمات کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر شیطان سے، اور اسی طرح سے ہر موذی جانور سے، تکلیف دینے والے جانور سے، اسی طرح سے ہر لگنے والی نظر بد، نقصان پہنچانے والی جو نظرہ ہوتی ہے نا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے۔ تو یہ سب چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرنا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے پناہ طلب کرتے تھے، نفاق سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پناہ طلب کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، کہ اللہ رب العالمین میں اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے کہ جو علم فائدہ مند نہ ہو، من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے جو کہ ڈرنے والا نہ ہو، جو دل ڈرنے والا نہ ہو ایسے دل سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ایسے نفس سے جو کہ آسودہ نہ ہو، ومن علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، ایسی دعا سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں جو دعا قبول نہ ہو یا سنی نہ جائے۔ ان سب چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق اور اسی طرح سے برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ ان سب چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے پڑوسی سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اس سے کہ اس طرح کے پڑوسی ہو کہ جسے تکلیف پہنچے تو ایسے پڑوسی سے بھی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے دن سے، برے رات سے، اسی طرح سے برے اوقات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من یوم سوء ومن لیلۃ سوء ومن ساعۃ سوء ومن صاحب سوء، یعنی ایسے لوگ سے جو کہ برے ہو اس سے بھی پناہ مانگتے تھے، اسی طرح سے برے پڑوسی سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اس بات سے کہ آدمی کیا ہے آزمائش کی شدت میں مبتلا ہو جائے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، یعنی اسی طرح سے اب بدبختی لاحق ہونے سے، اسی طرح سے برے فیصلے سے، اور اسی طرح سے دشمن کے خوش ہونے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کہ یہ سب چیز لاحق نہ ہو۔ تو پناہ مانگنا چونکہ یہ ایک عبادت ہے اور اللہ رب العالمین سے ہی بندہ پناہ مانگے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض داری سے یا قرض کے غلبے سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، اب دشمن کے غالب ہونے سے بھی پناہ مانگتے تھے، اسی طرح سے قرض داری سے یا قرض کے اندر دب جائے اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے کہ جو میں نے عمل کیا ہے اس کے اندر جو شر ہے نا اس سے پناہ مانگتے تھے، اور جو نہیں کیے ہیں اس کے اندر جو شر ہے اس سے بھی پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، یعنی جو میں نے کیا ہے اس میں جو شر ہے اس سے پناہ مانگتے تھے، اور جو نہیں کیا ہے اس کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگا جائے، اللہ رب العالمین سے بچاؤ کے لیے دعا کی جائے، اللہ سے طلب کی جائے، چونکہ اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کان کے شر سے، آنکھ کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، اس سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، یعنی اپنی طرف سے ان سب چیزوں سے، یعنی آنکھ کی طرف سے جو شر آتا ہے یا آنکھ کے ذریعے سے جو شر ہوتا ہے، اس سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نعمت کے زائل ہو جانے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے کہ نعمت زائل ہو جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیت، یعنی عافیت کے ٹل جانے سے بھی پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ عافیت ختم ہو جائے، نعمت ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے اچانک برائی لاحق ہو جائے یا اس طرح کے حادثات آ جائے کہ جس کے اندر انسان دب جائے، اس سب چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، یعنی ناراضگی سے بھی، ہر طرح کی ناراضگی سے، کہ اللہ رب العالمین کی جس میں ناراضگی ہو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہی پناہ طلب کرے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب نہ کرے۔ ایک حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، بہت ساری چیزوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پناہ مانگتے تھے کہ اوپر سے گر کر کے، اونچائی سے گر کر کے مر جائے، اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح سے دب جانے سے بھی یا دھس جانے سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ اس طرح سے دب کر کے یا دھس کر کے مر جائے، اسے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح سے ڈوب کر کے مرنے سے بھی پناہ مانگتے تھے، یا ڈوبنے سے بھی پناہ مانگتے تھے، جلنے سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، ہاں موت کے وقت شیطان چونکہ انسان کو وہاں ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان اچک لے جائے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں منہ پھیر کر کے بھاگنے سے بھی پناہ مانگتے تھے، جہاد میں، میدان جہاد میں جائے اور وہاں سے بھاگ آئے اور پھر اس کے بعد موت ہو جائے، تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کہ میدان جنگ سے بھاگ کر کے موت ہو جائے، تو اس سے پناہ مانگتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اس بات سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ کوئی جانور ڈس کر موت ہو جائے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوشنودی کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی سے پناہ طلب کرتے تھے، خوشنودی کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی سے پناہ طلب کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی عزت کے ذریعے سے بھی آدمی اللہ سے پناہ طلب کر سکتا ہے، اللہ کا نام لے کر کے، یا اللہ کی عزت ہے یا اللہ کے جو کلمات ہیں ان سب چیزوں سے آدمی پناہ طلب کر سکتا ہے، یہ سب ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک صحابی نے، عثمان بن ابو العاص غالباً تھے یہ، جس میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ جب سے میں اسلام میں آیا ہوں تب سے میرے جسم کے اندر تکلیف ہے، جب سے میں اسلام میں آیا ہوں تب سے میرے جسم کے اندر تکلیف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ کہو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ، یعنی اللہ کی قدرت کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر۔ تو یہ سب بھی پناہ طلب کرنے کے طریقے ہیں کہ اللہ کے چاہے نام ہوں یا اللہ کی صفتیں ہوں یا اللہ کی عظمت یا اللہ کی ذات ہو یا اللہ کی کلمات ہو، ان سب چیزوں سے بندہ اللہ سے مانگ سکتا ہے، اللہ سے طلب کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے، بخیلی سے، اسی طرح سے کاہلی سے، سستی سے، ان سب چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان سب چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم، اب دیکھیے ہم اور غم، فکر مندی، اس سب سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اسی طرح سے والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، ان سب چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، فکر مندی سے، اسی طرح سے عاجزی اور کاہلی سے، بخلی سے، اور اسی طرح سے بزدلی سے، اور اسی طرح کے چیز جو جیسے مان لیں کہ جو کمر توڑ دینے والی جو یا کمر توڑنے والا جو قرض ہو نا، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کے غلبے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم، ہاں بڑھاپے سے بھی،
یعنی اس طرح کے بڑھاپے میں آدمی چلا جائے کہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، تو اس طرح کے بڑھاپے سے بھی یعنی بہت زیادہ بوڑھے ہونے سے بھی پناہ مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ والحرم کا لفظ ہے، اسی طرح سے والقسوۃ والغفلۃ والعلۃ والذلۃ والمسکن واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق وسمعت، دیکھیں ریاکاری ہے، سنانا ہے، ان سب ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور بری بیماری سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح سے مان لے کہ گونگاپن ہونے سے، بہراپن ہونے سے، اس سب سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ من السمم والبکم والجنون والجذام، یعنی کوڑ کی بیماری سے بھی، اسی طرح برس کی بیماری سے، وسیع الاسقام، یعنی ساری بری بیماریوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کے اندر پناہ مانگنے کا ذکر ملتا ہے، اور اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ ہر اس شر سے پناہ مانگنے کی کوشش کرے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا ثابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو استعاذہ ہے، یہ جو پناہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ رکھیں۔ ہر شر، ہر مصیبت، چاہے شیطان کے شر سے ہو، چاہے مال و اولاد کے شر سے ہو، اسی طرح سے جسم کے شر سے ہو، کان، ید، ناک، ہاتھ، اوقات، رات اور دن، اس سب کے شر سے، یا جانوروں کے شر سے ہو، سب چیز سے پناہ مانگنے کے لیے ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اللہ رب العالمین سے ان ساری چیزوں کی، یعنی موت اور زندگی کے اندر جو بھی فتنے اور جو بھی شر ہے، ان ساری چیزوں سے آپ پناہ مانگا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔